زراعت میں خوش آمدید۔ زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ شمالی پاکستان میں اس وقت نظام زندگی درہم بھرم ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہاں پہ جو سیلاب آیا ہوا ہے اس میں گاڑیاں، عمارتیں، لوگ بہہ گئے ہیں۔ آج اس کا ہم احاطہ کریں گے کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے، اور یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہاں پہ اتنے جو مہنگے اربوں ڈالر کے میٹیگیشن ایڈیپٹیشن کے جو منصوبے چل رہے تھے، انہوں نے کچھ بچاؤ کیا یا وہ بھی سیلاب میں بہہ گئے؟ پروگرام کے آخر میں بات ہوگی بزرگوں کی، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ میں تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تینوں کو تھوڑا سی انسپریشن ملے، تو ایک زرار ایک سیگمنٹ لائے ہیں، اس پہ پروگرام کے آخر میں بات کریں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں کچھ سیاسی خبروں سے۔ بڑے دنوں سے ہم نے بات نہیں کی ہے ہماری سیاست کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے، سرکار کیا کر رہی ہے، روز اس کو ہم کور کرتے نہیں ہیں، لیکن پچھلے 2 دنوں میں جو خبریں آئیں کہ پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں کو سزائیں سنائی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے، یہ معاملہ کیا ہے اور اس سے پی ٹی آئی کی مورال پہ کیا فرق پڑے گا؟ لاہور اور حملہ کیا ہے تو ہم جانتے ہیں، نہیں یہ تو جانتے ہیں کیسز کیا ہیں، سزائیں کیا ہیں، پھر تو یہ بھی پتہ ہے کہ مورال پہ کیا فرق پڑے گا، وہ بھی پتہ ہے۔ اجازت لے لیتے ہیں ہم، چلے اوکے۔ اچھا سوری اچھا، لاہور میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس نے کل اپنا پہلا فیصلہ سنا دیا 9 مئی کے حوالے سے۔ یہ ہے لاہور کا جو شیر پاؤ پل ہے جو کنٹونمنٹ کو ملاتا ہے شہر سے، اس پہ کے آس پاس ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کا کیس تھا۔ کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل ہوا، اور پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ اور سابق سینئر صوبائی وزیر میاں محمود الرشید، سینیٹر اعجاز چودھری، سابق گورنر پنجاب سرفراز چیمہ سمیت 8 سینئر اور جونیئر رہنماؤں کو 10 سال قید بامشقت، جبکہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی، ان سمیت 6 ملزم بری کر دیے گئے۔ شاہ محمود پہ پولیس نے جو بنیادی پرچہ کاٹا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 9 مئی کو شیر پاؤ پل پہ اشتعال انگیز تقریر کر کے مجمع کو شرپسندی پہ اکسایا تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ 9 مئی کو شاہ محمود کراچی میں تھے۔ اچھا، کل ہی سرگودا میں بھی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس نے اسی سلسلے میں 9 مئی کی ہنگامہ آرائی کے سلسلے میں پنجاب اسمبلی میں جو اس وقت قائد حزب اختلاف ہیں ملک احمد بچھر اور ایم این اے احمد چٹھا سمیت 32 ملزموں کو 10 سال قید بامشقت سنا دی، جبکہ قومی اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب خان، وہ عدالت کی نظر میں اشتہاری ہیں، حالانکہ وہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں اچھا، ہر دوسرے دن تو ان کی اسکرین پہ، ہاں وہ اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اشتہاری قائد حزب اختلاف نے کہا کہ جن 50 سے زائد گواہوں کو استغاثے نے پیش کیا، ان کی میں سے اکثر کی شہادتیں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو پچھلے جج تھے انہوں نے ناقص قرار دے کے مسترد کر دی تھی۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، ان کا کہنا ہے کہ استغاثے نے سارا مقدمہ 2 پولیس اہلکاروں کی گواہی پہ بنا، جن میں سے ایک کا کہنا ہے کہ وہ 7 مئی کو عمران خان کی زمان پارک رہائش گاہ میں صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جبکہ اس کا ساتھی میز کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ دونوں نے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی صورت میں ہونے والی منصوبہ بندی کی تفصیلات اپنے کانوں سے سنی۔ اس کے بعد وہ بقول سلمان اکرم راجہ کے اس کے بعد وہ اس سازشی اجلاس سے کیسے چلے گئے، اس میں آئے کیسے، کسی کی نہ آتے نہ جاتے ان پہ نظر کیوں نہیں پڑی، عدالت کو میرا خیال ہے یہ اس کی چھان پھٹک کی بھی زحمت کرنا چاہیے تھی۔ اب پتہ نہیں کی یا نہیں کی، مجھے نہیں معلوم۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستانی سیاست سے جو ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے دوست ماجد نظامی صاحب، وہ موجود ہیں۔ ماجد صاحب، ظاہر ہے کہ یہ ڈیٹیلز جو ہیں کل سے چل رہی ہیں چینلز پہ، اب تو بچے کو اب ازبر ہیں۔ آپ کو ماضی میں ایسے کتنے ٹرائلز یاد آ رہے ہیں؟ دیکھیے، تحریک انصاف کو اس وقت جس قانونی کا سامنا ہے اس کے اندر کئی طرح کے نقائص ہمیں بالکل نظر آتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ 9 مئی سے پہلے بھی کئی ایسے سیاسی مقدمات رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں
कि जिनके हवाले से बातचीत होती रही है, लोगों की मुतज़ाद आरा भी है। लेकिन चूंकि 9 मई हमारे सामने हुआ है और उसके बाद जो इसकी अदालती कार्रवाई है या पुलिस की जानिब से जो इसके अंदर चीज़ें दर्ज की गई हैं, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर बात की जा सकती है, जिनके ऊपर नुक्ता एतराज़ उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर FIRs के जो कंटेंट हैं, जो उसके अंदर तहरीर लिखी गई है, वो कई जगहों पे ऐसी है कि वो उसकी सच्चाई को मेरा ख्याल है मानना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर अभी जिस तरह ये जो सरगोदा में फैसला आया है, जो मियां वाली के थाना मूसा खेल पर हमले की और जलाओ घेराव की FIR है, तो ये बात दुरुस्त है कि उस FIR के अंदर जो पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद, उनका नाम नहीं था। लेकिन चूंकि उस FIR के अंदर 150 नामालूम अफराद का तज़किरा है, तो उन 150 नामालूम अफराद के अंदर फिर ये जितने भी मरकजी रहनुमा हैं उनको एडजस्ट किया गया और उनको वहां पे नामजद किया गया। और जी हाँ, कंटिन्यू करें जी। इसी तरह जो लाहौर की FIR है, उसके अंदर भी जब हम उसकी प्रोसीडिंग्स को देखते हैं, मिसाल के तौर पे अभी जिस FIR का फैसला आना है, जो कि पंजाब की सबसे बड़ी FIR है, 96/23 जो जना हाउस पर हमले की FIR है, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं, सूबाई वजीर रहे हैं मियां महमूद रशीद, उन्होंने अपने दस्ती असला से फायरिंग की और एक शख्स को हलाक कर दिया। तो ये FIR के जो कंटेंट्स हैं, अब इनको अदालत में किस तरह से साबित किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन ऐसे कौन से गवाह और सबूत लेके आएगी, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी भी जिस तरह से तफ्तीश की गई है, या जिस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मुकदमात के अंदर शामिल की गई है, उससे पता चलता है कि ये इंसाफ का नहीं बल्कि रियासती बरहमी का या इंतकाम का एक सिलसिला है। अच्छा, ये तो FIR की बात है ना, जो एडजस्टमेंट आला जुमला है, जो ट्रायल भी हुआ है वो उस पर भी तो सही सवाल, मतलब बहुत सारे सवालात हैं ना। ये तो कोई खुलेआम ट्रायल तो नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंटली तो नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये जो सरगोदा वाला फैसला है, इसके अंदर बाकायदा FIR के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, उनके लिए जलसे करवाए, तो वो तमाम लोग जो हैं उनको सजा नहीं दी गई, उनको तफ्तीश के अंदर से निकाल दिया गया। तो ट्रायल के जो मामलात हैं वो भी उनकी शफाफियत का मसला बिल्कुल मौजूद है। इसी तरह लाहौर के अंदर जो मुकदमात की समाअत है, उसको तो जेल तक महदूद कर दिया और जेल के अंदर रिपोर्टिंग के लिए मीडिया के जो लोग जाते थे उनकी भी स्क्रूटनी की जाती थी, उनके लिस्टों की जो छानबीन है वो भी की जाती थी। तो ये सारा मामला जो है, ये बात तो दुरुस्त है कि 9 मई एक बहुत बड़ा वाकया था और उसके जिम्मेदारों के हवाले से कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कहाँ कहाँ नकाइस हैं और कहाँ कहाँ ऐसे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से ये मुकदमात फिर आइंदा अपीलों के अंदर जाएंगे, तो शायद इनके फैसले तब्दील हो जाएं। देखिए, एक हमेशा एक एग्जिट छोड़ना ज़रूरी भी होता है कि आपको नहीं पता। देखिए, ये तो हम आज की बात कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता कि 6 माह बाद या 1 साल बाद शायद किसी और को एडजस्ट करना पड़े। अच्छा माजिद, आपने जो है रियासती गुस्से की एक इस तरह इस्तेमाल की, अब जाहिर है कि ये जो जिन्हें सज़ाएं हुई हैं ATC से, ये हाई कोर्ट्स में जाएंगे, फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए। ये जो मौजूदा फ़ज़ा है, आपके ख़्याल में जो आला अदालतें होंगी, किस हद तक ये जो बुनियादी फ़ैसले हैं ATC उनको बदल पाएंगी? जी बिल्कुल, ये अहम सवाल इसलिए भी है कि अब अपील का जो मैकेनिज्म है उसमें खासी चेंजेस आ चुकी हैं और अहम सवाल ये है कि ये तमाम जो फैसले हैं उनसे जो इख्तलाफ करेगा और आला अदलिया की तरफ जाएगा, तो पहला सवाल ये होगा कि उसकी अपील कितने दिनों में समाअत के लिए जो है वो लगाई जाएगी। उसकी वजह ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है और इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उनकी जो अपीलें हैं या जो पुराने मुकदमात के अंदर वो सुनवाई चाहते हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। तो पहला सवाल तो सबसे बड़ा ये होगा कि क्या इन मुकदमात की जो अपीलें हैं वो जल्द अज जल्द समाअत के लिए मंजूर भी हो पाएंगी या नहीं। अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर ये मामला उसी तरह चलता रहेगा
اور اس وقت تک ان تمام لوگوں کو جیلوں میں رہ کے انتظار کرنا ہوگا. جو جیل سے باہر ہیں ان کی گرفتاریاں ہوں گی, ان کی جو سیٹس ہیں ان کو ڈی سیٹ کر کے اس کے نوٹیفیکیشنز نکالے جائیں گے. تو یہ سارا معاملہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ کیا واقعی ان کی اپیل جو ہے وہ کتنے دن میں منظور ہوتی ہے اور اس کی سماعت کب شروع ہوتی ہے. اچھا, ایک اور سوال یہ ہے, حالانکہ یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ شاہ محمود قریشی اس دن تھے ہی نہیں لاہور میں, ثابت ہوا کراچی میں تھے اور وہ لہٰذا بری ہو گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ بابے, ویلے بابے, وہ بیٹھ جاتے ہیں, ٹائم بہت ہوتا ہے ان کے پاس, وہ کہتے ہیں جی یہ کچھ ہے نہیں, اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہے, یہ پارٹی کو مزید سپلٹ کرنے کی ایک اور سازش ہے. تو آپ کو بھی ایسے بابے ٹکراتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کے دو پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ابھی صرف لاہور کے اندر 9 مئی کے تقریباً 12 سے 14 ایسے مقدمات ہیں کہ جن کے ایف آئی آرز ہیں, جن کے اوپر فیصلہ ہونا باقی ہے. اور ان سارے مقدمات میں پیٹرن یہی ہے کہ سینٹرل لیڈرشپ کی جو ایک لسٹ ہے وہ تقریباً ہر مقدمے کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک مقدمے کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا کوئی اندازہ لگایا جائے. اور دوسرا معاملہ جو اس سے منسلک ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت تک جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں تحریک انصاف کے اندر سے کوئی تبدیلی لانے کی یا نئی پارٹی بنانے کی, وہ بالکل ناکام ہوئی ہیں. اور اس صورتحال میں یہ سمجھنا کہ شاہ محمود قریشی اگر کسی ڈیل میں ہے تو میرا خیال ہے انہیں میکسیمم چودھری پرویز الہی کی طرح اگر کچھ آرام کے لیے وقت مل جائے تو ان کی یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس سے بڑھ کر یہ سمجھنا کہ جی وہ پارٹی سنبھالیں گے یا عمران خان کی پالیسیز کے خلاف چلتے ہوئے کوئی راستہ نکالیں گے, مجھے ایسے نہیں لگتا. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو جس طرح کچھ ریلیف ملا تھا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی بات چیت کا راستہ نکالا جائے. اچھا, ایک میرا سوال تھا ماجد کہ ان میں ایک تو ظاہر ہے کہ سینیٹر ہیں, شاید ان کی سینٹ کی سیٹ بھی جائے, لیکن بیشتر جن کو سزائیں ہوئی ہیں یہ پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں, ایک ایم این اے بھی ہیں. جی بالکل, اس میں پنجاب اسمبلی کے رکن بھی ہیں, اسی طرح ایک ایم این اے بھی شامل ہیں, اور مزید جو مقدمات ہیں ان میں زیادہ ایم پی ایز ہیں. تو ابھی چونکہ ان کے فیصلے اس طرح سے ایک تحریری فیصلہ موصول ہو گیا ہے, ایک ہونا ہے, تو اس کے بعد پھر یا تو اسپیکر کی جانب سے انیشیٹ کیا جائے گا یا پھر عدالت کے حکم کے مطابق جو ہے وہ حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھے گی. تو اس طرح سے زیادہ جو پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں ان کا چونکہ مختلف مقدمات میں نام ہے, ایف آئی آرز میں نام ہے, تو زیادہ خطرات جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز کو ہیں. یعنی فورسیبل فیوچر میں جو ہمارے ٹاک شوز میں ہوتا ہے, آج یہ ہو گیا, راہیں کھل رہی ہیں, برف پگھل رہی ہے, ڈیل ہے, تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کوئی فریق بھی اپنے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ بحران چلتا ہی رہے گا اس طرح. ایسا ہی ہے. جی بالکل, اس کی وجہ یہ کہ چونکہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ نچلی عدالتوں میں عوام کو جو مسائل درپیش تھے وہ اب ریاست نے بھی محسوس کیا 9 مئی کے مقدمات میں. اسی لیے سپریم کورٹ کی جانب سے ہدایات دی گئی یہ ٹرائل جو ہے اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے. تو جیسے ہی ٹرائل مکمل ہوں گے, سزائیں سنائی جائیں گی, تو ڈیفینیٹلی ایک نیا دور شروع ہوگا جس کے اندر تحریک انصاف کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی. ہاں, اس کے اندر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی رہنما کے اوپر زیادہ سختی کی جائے, کسی کے اوپر کم کی جائے, لیکن اوور آل یہ معاملہ مجھے بڑھتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ سمجھنا کہ شاید مقدمات پہ معافی تلافی ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. سزائیں بالکل ہوں گی. اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آنے والے سیاسی منظرنامے کے ساتھ منسلک ہوگا. اچھا ماجد, 5 اگست تک سنا تھا کہ ایک تحریک اپنی عروج تک پہنچ گئی ہوگی, پی ٹی آئی کی جو احتجاجی تحریک ہے, آئی تھنک تو شروع کب ہو رہی ہے, تو اس کا کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کچھ امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں یا یہ بھی کینسل ہی ہو جائے گی؟ دیکھیے, اس حوالے سے تو آج بھی عمران خان نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ 5 اگست کی تحریک کا مومنٹم بالکل نظر نہیں آ رہا. تو اگر وہاں سے اس چیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ خصوصاً پنجاب کے اندر گراؤنڈ کے اوپر زمینی طور پر ایسی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. صرف لاہور میں
ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں 5 اگست کو جلسے کی اجازت دی جائے. اس کے علاوہ پنجاب کی حد تک تو ایسا کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا جس سے ہم یہ محسوس کر سکیں کہ پارٹی کی قیادت اس معاملے میں سنجیدہ ہے. اگر پارٹی کی قیادت کی جانب سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا جا رہا تو یہ توقع کرنا کہ عوام 5 اگست کے لیے کچھ اہتمام کریں گے، میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے مناسب نہیں ہے. اور چونکہ پارٹی کی جانب سے کوئی ایسی گائیڈ لائنز پنجاب کے اندر خصوصاً موصول نہیں ہو رہی، اور دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ علی امین گنڈا پور نے جس طرح خوبصورتی سے 5 اگست کو 90 دن میں بدل دیا تھا، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کوئی احتجاج ہو، لیکن گراؤنڈ پر پنجاب کے اندر کوئی ایسی سیاسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ماجد صاحب، بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مارچ ٹو اسلام آباد ہوئی تھی، جس کی اینڈ فائرنگ میں ہم نے دیکھی تھی، اس میں بھی جو آئے تھے گروپس وہ صرف کے پی سے ہی آئے تھے نا، پنجاب سے تو کوئی موبلائزیشن. وہ پنجاب کی لیڈرشپ نے کہا کہ کر دیں، انہوں نے ہر پاس سے کنٹینر کھڑے کر دیتے سن، تو انہوں پتہ ہے پھر ہم 2 گھنٹے پہلے نکلنے کا سوچ رہے تھے. بہت سی تو وہ ہوتا ہے. 90 دن کا جو ہے نا، وہ 90 دن میں سن کے کم از کم تو چونکہ 90 دن دیکھے میں 90 دن سب نے دیکھی، 10 سال تک چلے 10 سال تک 90 دن. اچھا 5 اگست بھی جو ہے مجھے عجیب سی ڈیٹ اس لیے لگ رہی ہے کہ 5 اگست کو بھارت نے جو رہی صحیح خود مختاری تھی کشمیر کی وہ ہڑپ کر دی تھی. جی جی یہ بھی ہے. تو ہمارے یہاں جو ہارڈ اسٹیٹ کا بیانیہ ہے، سخت، کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو سختی سے نمٹا جائے گا، سخت ریاست، 9 مئی والے ہوں یا دوسرے ہوں یا اس کی آڑ میں. تو وہی بات ہے نا یار، دیکھیں جب آپ پیٹرن آف ایونٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو کہاں لگ رہا ہے، جیسے کہ اگین آپ کی بات کہ ہر روز کیا کوئی ڈیل ہوگی، یہ ڈیل ہو رہی ہے، یہ ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی ڈیل ہو. ہمارے میڈیا والے دوستوں کا مجبوری ہے روز انہیں یہ سوال یار 1 گھنٹہ پروگرام بھی کرنا ہوتا ہے یار. ہاں ٹھیک ہے، تو بس یہ اسی کا سلسلہ ہے. ہم یہاں پہ لیں گے بریک اور پھر بات کریں گے ہمارے ملک کے شمالی علاقوں میں جو سیلاب کی تباہی آئی ہے اس پہ تھوڑی سی نظر. میں تم سے گلوف کے بارے میں پوچھوں گا، پوچھ لیجیے گا بریک کے بعد. ہمارے یہاں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے یعنی کہ NDMA کا کہنا ہے کہ 26 جون سے مانسون کا جو سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں، اس میں اب تک کوئی 234 جانیں جا چکی ہیں. آپ سمجھیں کہ کوئی 250 سے زائد لوگ، جبکہ 600 کے لگ بھگ زخمی ہیں. اس دوران جو پکچرز میڈیا پہ آ رہی ہیں پورے ملک سے، خاص کر کے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیلاب میں گاڑیاں بہہ گئیں، عمارتیں بہہ گئیں، پل جو ہے وہ ٹوٹ گئے. اور ہم نے دل سوز مناظر دیکھے سوات سے، دیگر علاقوں سے، کہ جہاں پہ لوگ بھی جو ہے بیچ دریا میں کھڑے تھے، ان کی بھی جانیں اس میں چلی گئیں. اچھا وہاں کے جو پولیس افسران ہیں ان کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا گلگت بلتستان کے، اور انہوں نے کہا کہ سیلاب اتنا زیادہ ہے کہ کوئی 7 کلومیٹر تک یہ پانی پھیلا ہوا نظر آ سکتا ہے. ہمارے ہاں جو KKH ہے یعنی کہ کراکورم ہائی وے، وہ کئی مقامات پہ بند ہو گئی، پھر ہیوی مشینری منگانی پڑی. انتظامیہ، فوج، FWO نے مل کے کئی جگہ پر راستے کھولے ہیں، لیکن اب بھی لینڈ سلائیڈنگ جاری ہے اور جو کلاؤڈ برسٹ کا سلسلہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. سینکڑوں سیاح یعنی کہ ٹورسٹ مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں جنہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے. کچھ ان میں سے گمشدہ بھی ہیں اور ان کے لیے ہیلی کاپٹر اور دیگر ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں. چلاس سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں لوگوں نے کئی ٹورسٹ کو اپنے گھروں میں پناہ دی ہے، وہ ان کا خیال کر رہے ہیں تاکہ جب تک وہ ریسکیو ہوتے ہیں تو مقامی لوگ اپنے تمام تر مشکلات کے باوجود کوشش کر رہے ہیں کہ جو باہر سے آئے تھے ان کا ہم خیال کریں. بڑا سوال یہ بھی ہے کہ مانسون جب آتے ہیں اور وہاں پہ یہ لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، یہ ایک پیٹرن ہے. اس کے باوجود بھی بہت سارے ہمارے جو مقامی سیاح ہیں وہ وہاں گئے، پرہیپس ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ بارش نہیں ہوگی، ہم گھوم پھر کے واپس آئیں گے. اس سال تو پتا تھا نا یار، پتا تھا. دیکھیں ہم نے سوات میں جو دیکھا ہے وہ کب کی بات ہے، وہ 2 ہفتے پہلے کی بات. جی رائٹ. تو یا تو آپ پہلے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہی ہوتا ہے. لوگ ٹریول کرتے ہیں مانسونز کے دوران، میں مانتا ہوں، لیکن اس دفعہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مانسونز کی شدت کیا ہے، جی اسپیشلی شمالی علاقہ جات. اس کی ایک بڑی وجہ پچھلے دنوں بھی ہم نے بات کی، ہم نے توقیر شیخ صاحب سے بھی بات کی،
اور وہ اس سال یہ دیکھنے میں آیا کہ ہمارے ہاں جو سردیاں ہیں ناردرن علاقوں میں وہ گرم رہیں جی، یعنی کہ وہ برف نہیں پڑی. اور ٹیمپریچرز میری کچھ ایکسپرٹ سے آج بات ہو رہی تھی جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بہت گرم موسم رہا, بلکہ 40s تک گیا گلگت بلتستان میں, اور اس کی وجہ سے جو آئس میلٹنگ ہے اس میں بہت تیزی دیکھی گئی, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ سیلاب آتے گئے. اچھا, ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ماضی میں ہمارا بھی وہاں جانا ہوا ہے, ہم نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے, بہت سارے انٹرنیشنل این ڈی اوز ہیں, یو این کے ادارے ہیں جو وہاں پہ کروڑوں ڈالر کے پروجیکٹس چلا رہے ہیں اس مد میں کہ یہ میٹیگیشن اڈیپٹیشن کے حوالے سے ہم کلائمیٹ چینج کو روک نہیں سکتے, اپنی کمیونٹیز کو تیار کر سکتے ہیں, ارلی وارننگ سسٹمز ہونے چاہیے تاکہ جانیں بچائی جا سکیں, نقصانات کو منیمائز کیا جا سکے. یہ جو اس دفعہ جو تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے مختلف علاقوں میں, اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹس کس حد تک مؤثر رہے یا کارگر رہے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں. اب تک جو رپورٹنگ کچھ میں نے دیکھی ہے اس میں لوکل رپورٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ یہ ارلی وارننگ سسٹمز انہوں نے کام نہیں کیا, جو پروٹیکشن والز بنائی گئی تھیں وہ بھی کئی مقامات پہ ڈہ گئیں. مزید بتانے کے لیے ڈان کے نامہ نگار جمیل نگری اس وقت ہم آتے ہیں گلگت سے. جمیل, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ گلگت کے بلتستان کے وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ پروجیکٹس چل رہے تھے, گلاف کے پروجیکٹس جنہیں کہا جاتا ہے, یعنی کہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز, اور وہ وہاں پہ رپورٹنگ کیا سامنے آئی ہے کہ یہ مؤثر ثابت ہوئے نہیں ہوئے؟ جی بہت شکریہ سر, آپ نے خود ہی ذکر کر لیا. بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, آئی این جی اوز ہیں, یو این ڈی پی کے بہت سارے پروجیکٹس یہاں پہ انیشیٹ کیا تھا. ارلی وارننگ سسٹمز انہوں نے انسٹال کیا تھا, اس کے علاوہ میٹیگیشن اڈاپٹیشن کے بڑے دعوے کیے تھے. لیکن ہم نے صورتحال یہاں اس دفعہ بالکل سوات کی طرح ہی دیکھا. اگر لوگوں کو بر وقت شاید اس کا اندازہ ہوتا تو شاید اتنی بڑی تباہی سامنے نہیں آتی جیسا بابوسر میں ہوا. وہاں پہ زیادہ تر ٹورسٹ اس کا شکار بنے, اور سب سے بڑا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے سر کہ 10 بلین جو ہے روپیز کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ گلاف 2 شروع کیا گیا تھا 2019 میں, اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے. اڈاپٹیشن, میٹیگیشن, ارلی وارننگ سسٹم, بڑے بڑے دعوے کیے تھے. لیکن جو گلگت بلتستان کے 16 مختلف ویلیز کے اندر انہوں نے کام کرنا شروع کیا, اور بہت سارے ایسے ولنریبل ایریاز تھے جہاں پہ انہوں نے ارلی وارننگ سسٹم, ایڈوانس ویدر اسٹیشنز قائم کیے. لیکن ہم نے اس دفعہ دیکھا کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکے. جہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا, جہاں گلیشیئر میلٹنگ سے فلڈنگ ہوئی, گلاف ایونٹ ہوئے, گلیشیئر لیکس آؤٹ برسٹ جو ایونٹس ہوئے, لیکن کہیں پر بھی ان کا جو ہے جو سسٹمز تھے, ایکوپمنٹس تھے, انہوں نے کام نہیں کیا. بلکہ نہیں جمیل سوری, یہ جو اتنے سارے ایکوپمنٹ لگائے گئے تھے وہ ناکارہ تھے, کام نہیں کر سکے, کیا وجہ تھی کہ وہ ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آیا؟ سر جی دیکھیں, اس کے اندر بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جیسا یہ جو بگروڈ کا ایریا ہے جہاں پہ سسٹم لگایا تھا یو این ڈی پی پروجیکٹ کا ارلی وارننگ سسٹم, وہ تو فنکشن ہونے سے پہلے ہی چوری ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جیسا حسن آباد جو گلیشیئر جو ششپر گلیشیئر ہے وہاں پہ انسٹال تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی 1 مہینے سے وہاں پہ فلڈنگ چل رہا ہے. گلیشیئر آؤٹ برسٹ کے بہت سارے ایونٹس سامنے آئے, لیکن ابھی تک جو ہے آج تک اس کا کوئی فنکشن نظر نہیں آیا. مطلب ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ بہت سارے چوری ہو چکے ہیں, بہت سارے فنکشنل نہیں ہے, اور بہت سارے کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا انٹرسٹنگ, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس دفعہ ہے. اچھا, اب اگر ارلی وارننگ سسٹم ہی کام نہیں کر رہا تھا تو میں جو سوال پوچھنے والا تھا وہ مجھے اب تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے, لیکن چلے میں پوچھ ہی لیتا ہوں. جمیل, ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو ٹورسٹ ہیں, جو سیاح ہیں, ان کو بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. ظاہر ہے آپ کو ویدر رپورٹس دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر کہ کیا حال ہو رہا ہے. انہوں نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی.
کیا کوئی ایسا سسٹم ہے یا کوئی وارننگ دی گئی تھی کم از کم مقامی ہوٹلز کو یا حکومت کی طرف سے کہ جی اگر اس وقت اس موسم میں سیاح آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو کم از کم پابند کریں کہ شاید آپ کے لیے بہتر ہو آپ کی سیفٹی کے لیے کہ ابھی آپ تھوڑا انتظار کر لیں؟ اس طرح کا کوئی سسٹم ہے وجود میں؟ دیکھیں سر، وقتاً فوقتاً جو یہاں کے لوکل گورنمنٹ ہے وہ جو ہے ویدر پریڈکشن جاری کرتی رہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں کا جو بھی جو ویدر پریڈکشن کا جو بھی وارننگ ایشو کرتے ہیں وہ پاکستان میٹ آفس سے جب وہاں سے وہ جاری کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ پھر دوسرے دن یا پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹ جاری کرتی ہے، لیکن وہ بھی ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو چونکہ گلگت بلتستان انوائرمنٹلی بڑا سینسٹیو ہے، جہاں کہیں کلاؤڈ برسٹ کا جو ہے خطرہ ہے، کہیں گلیشیئر میلٹنگ کا خطرہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد ایڈوانس ویدر سٹیشن ہونا چاہیے جہاں لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اس جگہ میں کتنا خطرہ ہے۔ جب ایک اوورآل جنرل جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری جب پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے تو اسی میں یہ لوکل جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہی جاری ہوتا ہے۔ مطلب ریل ٹائم میں کوئی آپ کو اپڈیٹ نہیں ملتی، لوکل گورنمنٹ کو کوئی اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے، اور وہ بیچارے جو ٹورسٹ ہیں وہ چونکہ اگر لوکل لوگوں کو نہیں اندازہ ہے تو وہ ٹورسٹ کو کیا پتا ہو، وہ کہیں نہ کہیں اس کا شکار۔ اچھا جمیل، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے محکمہ تحفظ ماحولیات کے ڈائریکٹر خادم حسین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، تھوڑا ان سے اس پہ اپڈیٹ لیں گے۔ پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ ہم گلگت بلتستان خیبر پختونخوا میں جو سیلاب کی سچویشن ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ڈیزاسٹر رپورٹنگ ہمارے ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک شکایت آپ سے میں کرتا چلوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام کے لیے ہم نے بہت سارے لوگوں سے، سرکار کے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، خاص کر کے NDMA جس کا کام ہے گائیڈ کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا، اور بار بار ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ ہمیں 2-3 دن کا نوٹس دیں تو پھر کسی سے پرمیشن لے کے آپ سے بات کریں گے۔ تو یہ ایک افسوسناک مقام ہے کہ جب ملک میں اگر ڈیزاسٹر کی سچویشن ہے، ان اداروں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آئیں، لوگوں کو آگہی دیں، بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، امداد کہاں ملے گی، کون سے علاقے کو خالی کرنا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ ان کو ارلی وارننگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو خود شاید وارننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے نامہ نگار گلگت بلتستان کے جمیل نگری ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کے ڈائریکٹر خادم حسین صاحب نے اسکردو سے جوائن کیا۔ خادم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے، صرف اس اسپیکٹ کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں گلگت بلتستان میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے تاکہ جانی نقصان کم ہو، مالی نقصان کم ہو، جمیل نگری کا کہنا ہے کہ ابھی فیڈ بیک یہ ہے کہ وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے۔ آپ بتائیں گے کیونکہ آپ سرکار میں ہیں، آپ کے یہ UNDP وغیرہ سب سے آپ رابطے میں رہتے ہیں، آپ کی اب تک کیا اسیسمنٹ ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ سر، آپ کا جس طرح کی سچویشن ہے اس میں بالکل ہم سب پریشان ہیں، آپ بھی ہیں، ہم سب کا حصہ ہے سر۔ اس میں جو جمیل صاحب کا جو کہنا ہے، آپ کا جو کہنا ہے، اس میں کچھ چیزیں بہتر بھی ہیں۔ نارملی یہ جو فلش فلڈس کا کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کا جو فنامنا ہے ریسنٹ پاسٹ میں بہت زیادہ ہوا ہے، اور یہ جو پروجیکٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں گلاف یا UNDP سپورٹڈ جو پروجیکٹ ہے، بیسیکلی یہ GCF کا پروجیکٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو فنڈ ہوا ہے، اس میں UNDP اس میں امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے، اس میں UNDP کا اتنا حصہ ہے، اور اس میں جو ارلی وارننگ سسٹمز یا اس میں گیجنگ اسٹیشنز لگنے تھے، AWS لگنے تھے، وہ سارے لگے۔ یہ کوئی اسپیسیفک کوئی 16 ویلیز ہیں گلگت بلتستان کی، یہ پروجیکٹ گلگت بلتستان کی 16 ویلیز ہیں، اور انکلوڈنگ KPK کی کچھ ویلیز ہیں، چترال، اپر کوہستان وغیرہ ہیں، وہ ملا کے ایک پروجیکٹ ہے اوورآل، صرف گلگت بلتستان میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو 16 ویلیز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 16 ویلیز میں کو ہم پورے گلگت بلتستان پہ ریفلیکٹ کریں، کیونکہ یہ جو کچھ ویلیز جہاں پہ ابھی ریسنٹلی جو فلڈز آئے ہیں، یہ پریویس
अरसों में यहाँ पे इस तरह के फ्लड्स नहीं थे। ये रिसेंट ये अकरेंस है काफ़ी अरसे बाद, 30-40 साल 50-60 साल के बाद। तो ओवरऑल इसमें किसी हद तक कुछ एरियाज में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी अभी इनिशियली लगे हैं, क्योंकि ये इनिशियली पहला फेज है और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसमें कुछ कमी बेशी कोताहियां भी होती हैं और उसी से आप सीखते हैं और नेक्स्ट उसके लिए। तो हमें इन चीज़ों से सीख के और हमें आगे बेहतर तरीके से उसकी मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। खादिम साहब, इस वक्त क्या सीखा है हमने इस बार? ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की आपने बात की, हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश में साइक्लोन्स आते हैं और उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किए, तो इसलिए इवैक्यूएट कर सकते हैं आप। हमारे यहाँ जो है अभी जमील ये बता रहे थे कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, ये इक्विपमेंट या तो नाकारा था या कहीं पे चोरी भी हो गया। क्या ये सच है? अच्छा सर, इसमें दो चीजें हैं जो हमें एक तो डिफरेंशिएट ये करना है। ये जो सिस्टम्स लगे हैं 16 स्पेसिफिक वैलीज में लगे हैं, ये अक्रॉस भी नहीं लगे हैं। ये 16 वैलीज का प्रोजेक्ट था जो इनिशियली, उन 16 वैलीज में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगे हैं। एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम AWS लगा है। उसमें नॉर्मली जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत जरूरी होता है, उसकी कम्युनिटी का ऑनरशिप, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट। दूसरी बात ये है कि सर इसमें कुछ एरियाज में जाहिर सी बात है, गिलगित बल्तिस्तान का जो ओवरऑल जो माउंटेनियस टेरेन है ना, वो बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा। उसको जब तक आप लोकल इंडिजिनस नॉलेज के जरिए, लोकल कम्युनिटीज की जो ट्रेडिशनल उनकी नॉलेज है, उनका जो विजडम है, उसके मुताबिक अगर हम नहीं समझेंगे तो कोई भी डायरेक्ट जो इंटरवेंशंस हैं, साइंटिफिक इंटरवेंशंस हैं, या दुनिया में जो बांग्लादेश में हो रहा है या यूरोप में जो हो रहा है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का पूरा टोपोग्राफी और माउंटेन्स की जो स्पेसिफिकेशंस है, दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिएगा सर, ये दुनिया का वाहिद खित्ता है जहाँ पे 8400 ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं, और इसका 97% जो एरिया है माउंटेनियस है। तो इस एरिया में आपने बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, आपने साइंस और टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स हैं आपने अक्रॉस भी लगाने हैं, फिर कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज सॉरी आपने कम्युनिटी की बात की, हमने ये कुछ विजिट भी किए हुए हैं और हमें ये दिखाया गया कि कम्युनिटी भरपूर तरीके से इन्वॉल्व है, तभी ये मौसर साबित होंगे। क्या आप अब ये कह रहे हैं कि जिन 16 इलाकों की आपने बात की कि वहाँ पे क्या कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी, इस वजह से वो फ़ायदा नहीं हुआ जो आना चाहिए था? सर इसमें ये जो एरिया कम्युनिटी वाइज कुछ चीज़ें डिफर करती हैं। कुछ एरियाज में कम्युनिटीज़ की सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस बहुत अच्छी है, कुछ एरियाज में कम्युनिटीज़ की अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन बिल्कुल नेसेंट स्टेजेस पर है। तो कम्युनिटीज़ को उसकी ऑनरशिप, और न सिर्फ कम्युनिटीज़ को, इसमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर NGOs हैं, उन सबको इसकी ऑनरशिप लेने की नीड है। मेरा जो अपना ओपिनियन ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की ओवरऑल इंटरवेंशंस बेहतर हैं। रेस्ट ऑफ दी जो हमारे इंटरनेशनल फंडेड एजेंसीज हैं, NGOs हैं, उनका मैक्सिमम कंपोनेंट सॉफ्ट कंपोनेंट होता है और वो हार्ड कंपोनेंट की तरफ उनकी तवज्जो बहुत कम होती है। तो ओवरऑल चूंकि हमारे यहाँ सर पिछले ये एक डिकेड आप ऑलमोस्ट कह लें, उसमें जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हुआ है, टूरिज्म का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ओवरऑल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो। जमील, आपने सुना इनकी ऑब्जर्वेशंस को, खादिम साहब की ऑब्जर्वेशंस को, तो आप जो हैं ये कम्युनिटी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ये तो ये जो आपने कहा कि जी इक्विपमेंट्स या तो नाकारा हैं या उनकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो पा रही या चोरी हो रहे हैं, तो ये इसको हम इस बात से जोड़ सकते हैं कि कम्युनिटीज़ को एतमाद में नहीं लिया जाता। मेरा जो कहने का मकसद, जमील नगरी साहब से मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 सर जी। अच्छा, चूंकि खादिम साहब बहुत बड़ा एक्टिविस्ट भी है, एनीवे मेरा जो इसमें जो ओपिनियन ये है सर कि जो मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है या गलाफ प्रोजेक्ट है, ये तो बज़ाहिर दावा कर रहे हैं कि हम लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि जितने भी ये जो वल्नरेबल एरियाज है, रिमोट एरियाज है, वहाँ पर इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और उनके साथ इनकी कोई कंसल्टेशन भी नहीं है। इंडिजीनियस जो
नॉलेज है या लोकल डायनेमिक्स है, इनको भी इन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की है। ये सिकरदो गिलगित के चंद होटलों में इनके प्रोग्राम्स होते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता है, और ये बहुत बड़ा इशू है। बज़ाहिर तो वो कहते हैं कम्युनिटी के साथ, लेकिन हमने जो देखा है कि वो कम्युनिटी को पता भी नहीं है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स भी है और उनका ये काम भी है, और बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में। तो इसमें मेरा राय ये है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और लोगों को पता भी नहीं है जो डिजास्टर हिट एरियाज है, मोस्ट वल्नरेबल एरियाज है, वहाँ तक इनकी एक्सेस भी नहीं है, वो वहाँ जाके इन्होंने काम ठीक है। आदिम हुसैन साहब, जमील नगरी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, वक्त की कमी के बायस हमें इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की ना कि कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने जो एक दो प्रोजेक्ट्स ग्लोफ के विज़िट किए हैं UNDP के सवात में, कालाम में, तो खैर जब सहाफ़ी जा रहे होते हैं ग्रुप में तो उनको तो कम्युनिटी से मिलवा रहे होते हैं, और आपको इंप्रेशन ये मिलता है कि दे आर टेकिंग ओनरशिप, क्योंकि ये उनके लिए किया जा रहा है ना। इतने लोग एपैथेटिक नहीं होते अगर, और आई थिंक ये भी एक चैलेंज होता है एजेंसीज़ के लिए, UNDP जैसे या दूसरे भी हैं, कि जब तक लोकल लोग साथ नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। नहीं, वो तो कभी भी किसी भी चीज़ में कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें भी मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि आई डोंट नो इफ वी कैन ब्लेम द कम्युनिटी कि जी आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो नहीं आई डोंट, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, मतलब देखो अक्रॉस द बॉडी होता है ना, शेड भी होता है। जैसे ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ इलाकों में कम्युनिटी ज़्यादा एक्टिव है, कुछ इलाकों में दूसरी बात, लेकिन उनकी वजह से ये नहीं होता। कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होती, उसे इन्वॉल्व करना पड़ता है। एक RSP की जो मिसाल आपके सामने है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो मॉडल है कि कम्युनिटी को किस तरह वो इन्वॉल्व करते हैं, और कम्युनिटी उनकी, अब जैसे ही ट्रॉफी हंटिंग है, हाँ, वेरी गुड, कम्युनिटी के बगैर नहीं हो सकता, कम्युनिटी के बगैर नहीं, और कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है, और आपको पूछ लेंगे वो कि भाई क्यों, क्योंकि बेनिफिशियरी तो वही है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब, लेकिन मसला ये कि सरकारी काम जो है फिर उसी तरह से सरकारी तौर पे वो काम भी होता है। बस आखिर में फिर वही अपील NDMA वगैरह के भाई आ जाएं, मीडिया पे इंफॉर्मेशन दें। ये सीक्रेटिव जो तरीके से काम हो रहा होता है उससे कोई बेहतरी नहीं आती, लोगों में ना शऊर होता, उजागर होता है, नहीं पता चलता है कि हमें हो क्या रहा है। हमें तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और सिचुएशन की रिपोर्ट ही चाहिए ना, जो फिर हम लोगों तक पहुंचाएं। हम कहते हैं वेबसाइट देख लें। चलें, हम यहाँ पे एक लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे बुजुर्गों की। वेलकम बैक। और अक्सर कहा जाता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और अक्सर ये बात हम जैसे कदरन उम्र रसीदा लोग ही करते हैं दिल को बहलाने के लिए, जिनकी उम्र 50, 55, 65 हो, जितनी भी हो, कहते हैं नहीं यार, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्यों हंस क्यों रहे हैं आप? ठीक है, गलत बोले। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ जस्ट अ नंबर, 80 भी हो सकता है। 2 साल बढ़ा दिए। अच्छा, आई एम सॉरी। देखो यार, एज बहुत सेंसिटिव इशू है। इट इज जस्ट ए नंबर, और मैं आपको ये साबित करूंगा कि इट इज जस्ट ए नंबर, लेकिन बशर्त कि आप में हिम्मत हो और जज्बा हो। तो पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये है फौजा सिंह साहब। फौजा सिंह साहब को प्यार से टर्बन टॉर्नेडो कहा जाता था, और वो क्योंकि ये ब्रिटिश इंडियन सिख हैं, पहले इंडिया में रहते थे, फिर ब्रिटेन शिफ्ट हो गए, और ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैराथन रनर इनको समझा जाता है। इनके पास ऑफिशियल सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये पैदा हुए थे तकरीबन मेरा ख्याल है कि सन 1911 में जलंधर के करीब एक छोटा सा गांव है, और वहाँ पर कोई बर्थ सर्टिफिकेट या ऐसी कोई चीज़ें तो थी नहीं उन दिनों में। तो फ़र्ज़ किया जाता है कि इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन इस साल 114 साल की थी। बदकिस्मती से इनफैक्ट इसी माह 14 जुलाई को ये अपने ही आबाई गांव में रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक SUV इनके अंदर टकराई और ये फौत हो गए। अच्छा, अब इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका रनिंग करियर शुरू हुआ 2000 के लंदन मैराथन में, मतलब पहली जो इनकी ऑफिशियल रनिंग थी वो लंदन मैराथन है, जिसको कंप्लीट करने में इनको 7 घंटे लगे। यानी 80 साल की उम्र, 80 साल की उम्र में ये 7 घंटे चले हैं और भागे हैं, और 90 प्लस की जो एज ग्रुप की कैटेगरी है ना, उसका रिकॉर्ड इन्होंने 1 घंटे से बीट किया है। सो दैट वाज इट। फिर ऑब्वियसली टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन, न्यूयॉर्क, 6 बार लंदन, 2 बार टोरंटो, 1 बार न्यूयॉर्क, छोटी बड़ी रेसेस मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें। लेकिन इनकी जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब ये बच्चे थे
تو یہ انتہائی کمزور تھے اس حد تک کہ 5 سال کی عمر تک یہ صحیح طرح چل بھی نہیں سکتے تھے, اور ان کی ٹانگیں اتنی دبلی تھیں کہ باقی جو بچے تھے نا گاؤں میں وہ اس کو ڈنڈا کہتے تھے, یہ آ گیا ڈنڈا دوبارہ. تو اس نے کہا کہ یار بہت ہو گیا ہے, تو اس نے پھر تھوڑی سی اپنی ڈائٹ بہتر کی. گاؤں میں رہتے تھے تو دودھ دہی کھیتی باڑی میں کام کرنا, اس طرح تھوڑی ان کی فزیکل فٹنس بہتر ہوئی. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بچپن سے ہی ان کو دوڑنے کا شوق تھا یا میراتھن کا شوق تھا, ایسا نہیں تھا. 1992 میں ان کی جو اہلیہ تھی وہ فوت ہو گئی, اور پھر اس کے 2 سال بعد ان کے جو بیٹے تھے کلدیپ وہ بھی فوت ہو گئے. اب اس وقت وہ کافی ڈپریشن میں تھے, وہاں پر پتہ نہیں کیسے کسی اور رشتہ دار کے شاید کے ساتھ رہنے کے لیے یہ شفٹ ہو گئے لنڈن. اچھا, وہاں پر اب اور کچھ زیادہ کچھ ان کے پاس کرنے کا نہیں تھا, تو یہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے. ٹی وی میں انہوں نے ایک میراتھن دیکھا, اور 89 سال کی عمر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار میں نے بھی میراتھن ہے. اور اس دن سے لے کے ان کی موت کے دن تک 114 سال کی عمر تک he remained a marathon runner. نہ صرف یہ, بین الاقوامی شہرت بھی ان کو حاصل ہوئی. ڈیوڈ بیکم اور محمد علی کے ساتھ ان کی ایڈیڈاس کی کیمپینز بھی چلی, اور ان کی ایک باقاعدہ ایک بایوگرافی 2011 میں خوشونت سنگھ نے لکھی ہے, وہ والے خوشونت سنگھ نہیں, کسی اور خوشونت سنگھ نے. 2013 میں ایک 10 کلومیٹر کی ریس ہانگ کانگ کے بعد انہوں نے ریٹائر کر دیا پروفیشنل رننگ سے, لیکن شوق اور صحت کے لیے یہ پھر بھی دوڑتے رہے ٹل دی ایج آف 114. یار آپ سوچ سکتے ہو اس وقت اگر آپ ہم میں سے کسی کو کہو کہ 1 گھنٹہ بھاگنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا ہمارا. نہیں, میں تو بھاگ لوں گا, آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے. ابھی ٹرائی کرتے ہیں شو کے بعد پھر. اچھا, اب یہ تو ایک اس طرح کی مثال ہے. ایک اور جو بڑی ایک دلچسپ شخصیت ہیں وہ ہیں ٹاؤ پورچن لنچ صاحبہ. اگین ان کو کہا جاتا ہے ورلڈز اولڈسٹ یوگا انسٹرکٹر. اچھا, یہ پیدا ہوئی تھی فرینچ انڈیا میں, پونڈیچیری میں, رائٹ. اور ہاں, یہ ان کی ہالی ووڈ کی تصویر ہے بائی دا وے. یہ ہالی ووڈ میں بھی رہی ہیں, انہوں نے ماڈلنگ بھی کی ہیں, اور 8 سال کی عمر میں یہ پونڈیچیری کی بیچ پہ اس نے دیکھا کہ کچھ وہاں پر مقامی لوگ ہیں وہ یوگا کر رہے تھے. اس نے کہا کہ میں نے یہی سیکھنا ہے. تو 8 سال کی عمر سے 102 سال کی عمر تک انہوں نے نہ صرف یوگا کی ہے بٹ یوگا سکھائی بھی ہے. یہ دیکھیں, دس از ایٹ 100 years old. یہ 100 سال کی عمر میں یہ کر رہی ہیں. یہ دیکھو, یہ کوئی کر سکتا ہے ہم میں سے؟ میں تو نہیں. آپ نہیں کر سکتے نا, آپ صرف دوڑ سکتے ہو. تو آپ یہ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. میں تو مطلب شولڈر سٹینڈ میں کر لیتا ہوں. اچھا, شولڈر سٹینڈ آپ کر سکتے ہیں. آپ کی عمر کیا ہے؟ کیا آپ 100 سال کی عمر میں جب کریں گے نا تو پھر میں آپ سے بات کروں گا, پھر آپ پہ سیگمنٹ ہوگا ایک پورا. تو اور ان کا جو تقیہ کلام تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی آخری دم تک یوگا سکھاؤں گی, اور بالکل ایسے ہی تھا. اپ انٹل اے منتھ بفور ہر ڈیتھ یہ ابھی بھی یوگا سکھا رہی تھی. ان کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی اویلیبل ہے. اچھا, اب شاہزیب مجھے پتا ہے کہ تم ایک زمانے میں کافی جم وم جاتے تھے, ایسا ہی ہے؟ ہاں. تم نے کبھی پل اپس کیے ہیں؟ پل اپس کتنے کر لیتے ہیں آپ ایک گو میں؟ میں روٹین میں پہلے جا کے وارم اپ کرنے کے لیے میں بس 5 دفعہ کر لیتا ہوں. 5 دفعہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد حالت تھوڑی سی خراب بھی ہو جاتی ہے. نہیں ٹھیک ہوتی ہے. اچھا, یہ میں نے شٹ اپس کیے. آپ نے شٹ اپس کیے ہیں؟ بالکل. وہ تو مطلب دن میں 10 دفعہ. میں نے کچھ نہیں کیا سر, میں پش اپس بھی کر لوں, بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہے شارلٹ لم صاحبہ, جن کو کہا جاتا ہے دا پل اپ گرینڈ ما. آپ کو پتا ہے یہ ایک گو میں کتنی پل اپس کر لیتی ہیں؟ 100 سے زائد. 100 سے زائد. کیا عمر ہے ان کی؟ اچھا, یہ اس وقت 79 سال کی عمر. 79 سال کی عمر ہے ان کی. اچھا, ان کی بھی نا بڑی ایک انٹرسٹ. اچھا, ڈاکٹر لم اس لیے ہیں کیونکہ یہ اصل میں پی ایچ ڈی ہے اینتھروپولوجی میں. تو کیا ہوا کہ 57 ایئرز میں انہوں نے ریٹائر کر لیا. ٹھیک ہے, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. تو ان کے جو 2 بیٹے ہیں وہ فٹنس انسٹرکٹرز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ امی آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ آ جائیں. اب اچھا, انہوں نے مذاق کے طور پہ کہا تھا کہ یار آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جایا کریں, تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں. انہوں نے 57 ایئرز میں یہ سٹارٹ کیا, اور اس وقت 79 سال کی عمر میں یہ 50 کلو گرام کے باربیل کے ساتھ بیک اسکواٹس کر سکتی ہیں, 100 پل اپس, اور یہ اینڈ رننگ. مورل آف دا اسٹوری, اٹس نیور ٹو لیٹ. مورل آف دا اسٹوری, اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ آج بھی شروع کریں. ہاں, لیکن پھر آج ہی شروع کریں. ہاں مطلب کیونکہ ہر بنجا فوجا سنگھ نہیں ہو سکتا. ایک اور بھی مثال تھی لیکن اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا. لیکن آپ نے انسپائر کر دیا. تھینک یو. لہو گرما دیا. ٹھیک ہے نا, اب بس ایکسرسائز دوبارہ شروع کریں. اب سب نکلتے ہوئے 10 پش اپس کرتے ہیں. چلیں, اسی کے ساتھ ہمارے آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.